خالد وقاص صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کو فلاحی کاموں کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ شکریہ. پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا پشاور آ کر ہمیں یہ عزت بخشی ہے. بنیادی طور پر تو اس خدمت خلق کے کام سے میرا جو پہلا آپ کہہ سکتے ہیں ایک تعلق اس وقت میں نے بڑے پیمانے پر 2005 کے زلزلے میں. اس وقت ہم پڑھ رہے تھے، کالج یونیورسٹی کا دور تھا، اور 2005 جب ہمارے پورے ملک میں خصوصی طور پر جو آزاد کشمیر اور ہمارا جو ہزارہ ڈویژن کا ایریا تھا، بالا کوٹ، مانسیرا، تو ان ہی دنوں میں یہ کہ زلزلے کے فوراً بعد اگلے دن اتفاق سے ہمارے کچھ یونیورسٹی اور کالج کے ساتھی جا رہے تھے، میں بھی اس ٹیم کا حصہ بنا. اور پھر وہ یہ 8 اکتوبر کی بات تھی، ہم شاید 10 اکتوبر وہاں پہنچے، 9 اکتوبر کی رات کو اور 10 اکتوبر کی صبح. اس کے بعد پھر 6 مہینے تک ہم وہاں مسلسل اس بالا کوٹ میں رہے اس زلزلہ زدگان کے ساتھ. اور وہ ایک اس طرح کا کام تھا کہ جس میں ہم نے انسانوں کو ریسکیو کرتے ہوئے اور ریلیف پہنچاتے ہوئے پھر ریہیبلیٹیشن کے تمام فیزز میں ہم اس خدمت خلق کے اس کام سے وابستہ ہوئے. اور اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے ایک الگ ہوتا ہے، جس میں ایک سیٹسفیکشن بھی ہے، اطمینان بھی ہے. اور یہ بنیادی طور پر سماجی طور پر ہر انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے کام آئے. سر عوامی خدمات کے پیش نظر آپ کی ان خدمات میں کن شخصیات نے رہنمائی فرمائی؟ شخصیات میں ظاہر بات ہے یہ جتنا ہمارا خدمت کا یہ کام تھا اس وقت تو اتنا ہمیں سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن وہیں پر موجود بھی لوگ اس طرح تھے جو بہت بڑی شخصیات تو نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کام کی وجہ سے ایک دوسرے کو انسپائر کرتے گئے. اور پھر نعمت اللہ خان صاحب کا ایک بہت اچھا نام کہ جس نے پیرانہ سالی میں بہت غیر معمولی خدمت فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم جب اس کا حصہ بنے تو وہ دور دراز تک ہم جب دیکھتے تھے کہ وہ اتنے عمر کے اس حصے میں بھی اور ہم اس وقت جوانی کے مرحلے میں، تو اپنے آپ کو کمپیئر کرتے تھے کہ کس طرح ایک انسان جو ہے وہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ کام بھی کر سکتا ہے. تو یہ وہ ہمارے اس میں اس کے بعد بھی دیگر جو خدمت قائدین ہے، عبدالشکور صاحب ہے اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان سے ہمارے اپنے سیکرٹری ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب ہے اور شبیر سے اور بہت سارے. لیکن اس سب کے اگر آپ کسی ایک اس طرح ہمیں شخصیت کہ جن کی تعلیمات نے آپ کو ابھارا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. تھوڑا بہت ہم نے یونیورسٹی اور کالج میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تھی، جو خیر الناس من ينفع الناس کا کنسیپٹ دیا گیا اور اسلام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طرح خود اس کی عملی زندگی بھی اس کی تفسیر کی کس طرح وہ لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے تھے، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے تھے اور ان کی تکلیفوں کو کمی کرنے کا ذریعہ بنتے تھے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو انسپائریشن ہے یا جو بھی متاثر کن شخصیت ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے. یعنی حدیث اپنی جگہ پر، لیکن جو پریکٹیکلی وہ ایک بوڑھی عورت جو جا رہی تھی اس کا بوجھ اس نے اٹھایا تھا، بغیر اس کے کہ وہ اس کی فکر کا اور اس کی نظریے اور عقیدے کا حصہ نہیں تھے، لیکن لوگوں کی زندگیوں میں تکلیف کم کرنے کا جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میرا خیال ہے وہ انسانی خدمات میں سب سے بڑی اکمالی مثال ہے. سر جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کن شخصیات سے آپ متاثر ہیں جو کہ آپ کی اس پلیٹ فارم پر؟ فکر تو جماعت اسلامی کی آپ سب کے علم میں ہے کہ یا نہ ہو تو ہم بتا دیں گے. جو بنیادی طور پر آئیڈیالوجی تھی مولانا مودودی صاحب کی، اور اس میں یہ کہ یہ تصور صرف ایک نقطے کو میں نے بہت گہری اس کے سے لیا ہے کہ خدمت بذات خود ایک کام ہے، ایک عبادت ہے بذات خود، یہ کسی مقصد کا ذریعہ ایک الگ سے مقصد ہے. تو اس میں خدمت کے اس تصور میں جس میں آپ خدمات کو پولیٹیسائز ان معنوں میں نہیں ہو رہے کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اس سے نہیں پوچھ رہے کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے، آپ نے ووٹ کس کو دینے ہیں، آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ کی زبان کون سی، بس جو بھی مشکل میں ہو آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. یہ تصور جماعت نے بھی اور خدمت نے بھی ہمیں دیا ہے، اور یہ بہت وسیع تصور ہے، براڈ تصور ہے کہ جس میں خدمت انسانیت کی بات ہے کہ جس میں کسی پارٹی یا مسلک سے نہیں.
تو اس میں یہ تمام جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، احباب ہیں اور مشران جس کو ہم کہتے ہیں، ان تمام لوگوں کی فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تصور خدمت کا یہ پابند نہیں ہوا ہے کسی ایک گروپ اور کسی ایک گروہ اور مسلک اور پارٹی کے، بلکہ اس میں ہر کسی کی خدمت کا تصور ہے۔ سر آپ کی خدمات پشاور کے ساتھ دور دراز علاقوں میں قابل تعریف۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں آئندہ کا لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیے خدمات میں آئندہ تو اس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی ہم نہیں ہے کہ آئندہ چلے، البتہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خیبر پختونخوا کے ہمارے تقریباً 35-36 ڈسٹرکٹ ہے، الحمدللہ تمام میں خدمت کا سٹرکچر موجود ہے۔ وہ ہمارا آفس ہوگا، ایمبولینس سروس ہوگی، کوئی ایک پروجیکٹ یا ہاسپٹل ہوگا یا ہوش ہوگا یا کوئی اور ترتیب سے وہاں پر خدمت موجود ہوگی۔ تو ہر یہ جو کہ ہمارا یہ صوبہ آفات کا شکار صوبہ رہا ہے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، بم دھماکے ہے، یہ بہت یہ ریجن تو اس مین ڈیزاسٹر سے بھی اور جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے ان کا بھی شکار رہا ہے۔ تو اس میں ہر مرحلے میں الخدمت فاؤنڈیشن موجود رہی۔ اب بھی ہمارا یہ مشن ہے کہ کم از کم اپنی والنٹیئر کی جو ٹیم ہمارے ساتھ 15-16 ہزار والنٹیئر ہے، رجسٹرڈ والنٹیئر ہے، اس ٹیم کو ان کی کیپیسٹی کو بڑھائے، اس قابل کرے کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو، کوئی آفات کا سلسلہ ہو تو اس میں ہماری یہ ٹیم لوگوں کو ریسکیو کرتے ہوئے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آگے رہے، حکومتوں سے بھی آگے رہے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ اس طرح ہمارے صوبے میں یتیم بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ابھی اب ہمارے خیبر پختونخوا میں 8 ضلعوں میں آغوش ہے، یعنی پشاور میں ہے، مانسیرہ میں ہے، دیگری خان میں ہے، ہری پور میں ہے، کوہاٹ میں ہے، دیر میں ہے، چترال میں ہے۔ اب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم سوات میں اور مردان میں اور اس طرح 1-2 اضلاع ہمارے اور ٹارگٹ ہے باجوڑ میں، ہم اپنے آغوش کے اس سلسلے کو وسعت دے دیں اور وہاں پر بھی آرفنیجز بنائے، ہاسپٹلس کے نیٹ ورک کو زیادہ کرے، ایمبولینسز کے نیٹ ورک کو زیادہ کرے۔ اور بنوقابل ہم ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہم نے لانچ کی ہے خیبر پختونخوا میں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہمارے پورے کمپین کا حصہ بنے، ان کے ساتھ ہمارا ایک MOU ہو چکا ہے۔ تو اس میں بھی ہم چاہے کہ اپنے صوبے کے 1 لاکھ یوتھ، ہمارا ٹارگٹ ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فری ID کورسز سے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف لے آئے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے۔ تو بہت سارے منصوبے ہیں۔ سر الخدمت فاؤنڈیشن نے چیریٹی پروگرام کے ساتھ بے تحاشا دیگر شعبہ جات میں پروگرام شروع کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ اب جب آپ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں تو آپ کا اطمینان، آپ کو پھر آپ فیلنگ محسوس کریں گے کہ کس طرح ایک بیمار کی، کس طرح ایک بیوہ کی، اور کس طرح ایک یتیم کی، اور کس طرح ایک تلیسیمیا کا شکار مریض کی، اور جو مختلف آپ کہہ سکتے ہیں متکالف کا شکار لوگ، اس کی جب آپ مدد کر رہے ہوں گے تو پھر اس مدد کے نتیجے میں جو اطمینان آپ کو، تو اس سے آپ ظاہر بات ہے کہ اطمینان کی کیفیت ہوگی۔ لیکن جو بہت بڑے پیمانے پر محرومی ہے لوگوں کی، دسترس نہیں ہے اچھی ایجوکیشن اور اچھی صحت کے حوالے سے، اور لوگوں کی جو زندگیوں میں مایوسی ہے، ان کو آپ کم کرنے کی طرف جائیں گے تو مایوسی اپنی جگہ پر ہے، محرومی اپنی جگہ پر ہے۔ بہرحال الخدمت ہم ریاست تو نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک کرے، ہم تو لوگوں کے ڈونیشن پر چلنے والی آرگنائزیشن ہے، چیریٹی لیتے ہیں لوگوں سے۔ تو اسی تناظر میں خیبر پختونخوا میں پینیٹریشن سوسائٹی میں حکومتیں بھی ہماری طرف دیکھ رہی بعض اوقات کی ڈیزاسٹر کے وقت میں، تو اس لحاظ سے ہمیں ایک اطمینان ہے کہ بہرحال ہم اپنے حصے کا ایک کام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ جب محرومی سے اس کا تناسب دیکھے تو بہت کم ہے، لیکن الحمدللہ کہ پھر بھی وداؤٹ بھی کسی تفریق کے، میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ وداؤٹ بغیر کسی تفریق اور ڈسکریمنیشن کی الخدمت اپنے کاز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ سر دور دراز علاقوں میں مصیبت میں پھنسے لوگ جو امداد کے منتظر ہوتے ہیں، ایسے میں الخدمت کی رضاکاروں کی خدمات کے بارے میں کچھ آگاہ کریں۔ ہمارے ہاں تو جس طرح آپ نے ذکر کیا دور دراز علاقوں میں گزشتہ سیلاب کی بات تھی، دیر میں، سوات میں، چترال میں اور اس طرح دیگری خان میں ہمارے رضاکاروں نے غیر معمولی کام کیا تھا، رسک لے کر۔ آپ نے اگر وہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو دیکھی کہ جس طرح ایک میت کی چارپائی کو بطور ایک کشتی کے یا بطور ایک ہم کہہ سکتے ریسکیو کے طور پر، ٹول کے طور پر استعمال کیا، تو ہمارے ہی رضاکار تھے۔ اس طرح کچھ مناظر تو کیمرے کے آگے محفوظ نہیں کر، لیکن اس سے بھی زیادہ رسک لے کر کمراٹ میں، اپر دیر کی طرف اور دیگری خان میں ہمارے رضاکاروں نے انسانی زندگیوں کو، خواتین کو اور بچوں کو بچایا تھا پانی سے اور سیلاب کے اس بہاؤ میں۔ تو یہ جگہ، اور صرف یہ
قدرتی آفات میں نہیں، بم دھماکوں کی سیریز یہاں خیبر پختونخوا میں چلی رہی اور چلتی رہی، تو اس میں بھی بڑے پیمانے پر ہمارے اداکاروں نے وہاں پر جو انسیڈنٹ کی جگہ تھی وہاں پہنچ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش میں اپنا حصہ ادا کیا. ابھی گزشتہ سال پولیس لائن میں جو بم دھماکہ ہوا تھا وہاں پر، اور اس کے علاوہ بھی لاتعداد مواقع پر ہمارے لوگوں نے رسک لے کر یہ کام کیا ہے اور یہ کام کرتے رہیں گے. اور اس کے اندر جو ہے اللہ کی رضا کا تصور ہے. اگر یہ تصور نہ ہو تو یہ اتنے مشکل کام ہونے مشکل ہے. سر سروے کے دوران ورکرز کا سائلین کے ساتھ رویہ، کیا ورکرز کو تربیت دی جاتی ہے؟ کس کی سروے کے دوران ورکرز کا سائلین کے ساتھ رویہ؟ جی ہمارا تو یہ کہ جو بھی ہم امدادی سرگرمی کریں تو لوگوں کو پہلے سے اس کا ڈیٹا لیتے ہیں، سروے آپ کے لیے، اور مستحق لوگوں کو دیکھتے ہیں. خصوصی طور پر ہم نے ٹارگٹ کی ان کمیونٹی کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، پرسن ود ڈسیبلٹی جو معذور افراد ہیں، افراد معذوری کے، ان لوگوں کو، اس طرح دیہڑیدار مزدوروں کو، ٹرانسجینڈر کو، اقلیتوں کو. یہ وہ تمام طبقات ہیں جو ہمارے معاشرے میں محروم طبقات ہیں، ان کی مشکلیں بہت اور لوگوں سے بڑھ کر ہے. اس طرح بعض علماء اور مدرسے کے طالب علموں کو، اور اس طرح یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو جو ریزرو کرتے ہیں، تو ان تک اپنی بساط پر کوشش کرتے ہیں کہ سیزنل ایکٹیویٹی میں رمضان ہو یا ونٹر ہو پیکج ہو یا اس طرح اور دیگر سرگرمیوں، اس میں بھی اس کو حصہ لے. اور مستقل بھی اس خیبر پختونخوا میں تقریباً 5000 سے زیادہ یتیم بچوں کی ہم کفالت کر رہے ہیں. سر سماجی شخصیات روڈ پر امدادی سامان تقسیم کر جاتے ہیں جبکہ سفید پوش خاندان محروم رہ جاتے ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ اس موقع پر خدمت فاؤنڈیشن کا کیا کردار ہوتا ہے؟ روڈ پر تو ہم کبھی بھی تقسیم نہیں کرتے. نہیں، سماجی شخصیات. جی لیکن خدمت فاؤنڈیشن سفید پوش خاندان جو ہے محروم رہ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارا طریقہ کار تو یہی کہ پہلے سے ہم فار ایگزامپل ایک کسی یونین کونسل سے ہم یا کسی شہر میں ضلع میں، تو ہمارے پاس، میں پھر کہ ریاست تو نہیں کہ ہمارے پاس بے انتہا وسائل ہو، بہت محدود وسائل اور نسبتاً کم اس میں ہم، لیکن ہم یہ پہلے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے یہ پیکج کس کو دینا ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. گزشتہ چند سالوں سے ہم نے تو یہ طے کیا کہ جب ہم کسی کو پیکج دے رہے ہوتے تو اس کی تصویر نہ لیں، یا تصویر تو پیکج کی اس فرد کے چہرہ نظر نہ آئے تاکہ اس کی سفید پیشی کا برابر رہے. اور ہم نے آفیشلی اس کو اپنے پالیسی کے تحت رکھا ہے کہ ہم کسی کو اسٹیج پر نہیں بلانا پیکج کے لیے. ہماری ٹیم جا کر اس کے سامنے اس کا پیکج رکھے گی، اور اگر کوئی پکچر ضرورت بھی ہو کسی ڈونر ادارے کی طرف سے تو ہم مجموعی طور پر اجتماعی طور پر تصویر لے کے جس میں بس پیکج آئے، افراد کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو. سر آپ صوبائی صدر خدمت فاؤنڈیشن امدادی پیکج کے ساتھ امدادی سامان کی نگرانی، چیک اینڈ بیلنس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارا تو ایک آڈٹ کا سسٹم ہے خدمت فاؤنڈیشن کا. جتنے ہمیں ڈونیشن آتی ہے کس مقصد اور مقصد کے لیے آتی ہے وہ بھی واضح ہے کہ یہ آرفن کے لیے، ایمبولینس کے لیے، یہ تیلیسیمیا کے لیے، اسٹریٹ چلڈرن کے لیے، یا ہاسپٹلس کے لیے، یہ صاف پانی کے لیے، یہ اسلامک مائکرو فائنینس کے لیے. تو اس مت کے پیسے اس ہیڈ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کی بینیفیشری کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے کیا دیا ہے. تو اس کو پھر سالانہ 3 آڈٹ ہمارے انٹرنل ہوتا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، پھر ادارے کی طرف سے بھی ہوتا ہے، پرفارمنس آڈٹ بھی ہوتا ہے اور فائنینشیل آڈٹ بھی ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو بڑا ہم انشور کراتے ہیں کیونکہ لوگوں کی بڑے صدقات اور خیرات کی رقم ہمارے پاس ہوتی ہے کہ کسی ایک مرحلے میں بھی اس کے اندر خدا نہ کرے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کوئی سوال اٹھے تو بڑی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اس کو قریب سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور خود کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا، کیونکہ یہ سیٹ آف والنٹیئر کا زیادہ ہے، اس میں جتنا کہ ہمارا صدور کا سلاٹ ہے، جنرل سیکرٹری اور کمیونٹی سب والنٹیئر کے کام کر رہے ہیں. تو ہم اس کو بڑے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی ایک نقطے میں بھی یہ گنجائشیں نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی غلط استعمال ہو. سر ڈونر جو ہے آپ کو خدمت امین کے نام سے ڈونیشن پیش کرتا ہے، تو کیا یہ ڈونیشن صحیح کاموں میں صرف ہوتی ہے یا دوسرے کاموں میں بھی صرف ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس طرح یہ تو اتنی پاکستان اور دنیا بھر کے لوگ جو اعتماد ہم پر کرتے ہیں تو یہ اطمینان تو ڈونر کو اس کی رپورٹنگ میں ہم دے دیتے ہیں نا.
اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب ہم کسی سے ڈونیشن لیتے ہیں جس مقصد کے لیے تھے وہ مقصد اس کی پوری رپورٹ ہے اس کے ساتھ شیئر ہوتی ہے.